آپ پر امید ہیں، یہ بات اچھی ہے. حکومت پر امید ہو تو پھر راستہ نکلنے کی آس بھی امید بھی زیادہ ہوگی. آپ نے دو تاریخوں کا ذکر کیا، ایک 26 نومبر کا اور ایک 9 مئی کا. دونوں تاریخوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ہی چاہتی ہے کہ آزادانہ تحقیقات کر لی جائے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ کر لیجیے. دیکھیے، آج یہ بات آئی ہے ان کی طرف سے. میں شاید اس پہ زیادہ تفصیل نہ بیان کرتا اگر انہوں نے خود باہر جا کے یہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے یہ مطالبات پیش کیے ہیں. بالکل انہوں نے یہ مطالبات پیش کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے ارکان کی اور اپنے لیڈر کی رہائی کی بھی بات کی ہے، مقدمات ختم کرنے کی بھی بات کی ہے، کمیشنز کی بھی بات کی ہے. لیکن اس پہ جو ہمارا رد عمل کوئی منفی نہیں تھا. ہم نے کوئی اپنی طرف سے رائے نہیں پیش کی کہ جی یہ ہو سکتا ہے یا یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے صرف ایک گزارش کی ان سے کہ جی چونکہ اب ایک لمبا وقفہ آ گیا ہے آج کی اور 2 جنوری 2025 کے درمیان، تو آپ اطمینان قلب سے دیکھیے آپ کے مطالبات کیا ہیں، آپ کی شرائط کار کیا ہیں، آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں. ایک پورا چارٹر آف ڈیمانڈ جو بھی ہے آپ کا، اسے منضبط کر کے مربوط کر کے ایک دستاویز کی شکل میں لے آئیے کمیٹی کے سامنے. ہمارے ارکان میں بھی وہ تقسیم ہو جائے گا، ہم اسے دیکھیں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ سے بھی بات کریں گے جس طرح وہ اپنی لیڈرشپ سے رابطہ چاہتے ہیں. آج بھی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا اور ہم نے ان کی اس خواہش کا خیر مقدم کیا، اور ہم نے کہا جی کہ جو کمیٹی کی کم از کم مساعی ہوں گی فیسیلیٹیشن کی، وہ ضرور ہم کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی یہ ڈیمانڈز جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس حد تک ممکن ہے، کس حد تک ممکن نہیں ہے. اس کے مطابق پھر جو دونوں کمیٹیوں کی آراء بنے گی یا نہیں بنے گی، یہ تو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا. اچھا، یہ تو تحریک انصاف کے مطالبات ہو گئے. حکومت نے بھی کوئی پاکستان تحریک انصاف کے سامنے چیزیں رکھیں کہ آپ آئندہ سے سیاسی عمل کو کیسے آگے لے کر چلیں گے؟ نہیں ملک صاحب، ایسا نہیں ہوا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے جو ابتدائی گفتگو ہوئی ان کے تینوں ارکان، ایک پی ٹی آئی کے اور جو دوسرے تھے راجہ ناصر عباس صاحب اور رضا صاحب، صاحبزادہ رضا صاحب، انہوں نے اپنی گفتگو کی، اور ہمارے جو 8 میں سے 7 ارکان موجود تھے ان سب نے الگ الگ گفتگو کی، اور ان دونوں گفتگوؤں میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا. اسپرٹ تقریباً ایک تھی کہ ہمیں معاملات کو سلجھانا ہے، اور گتھیاں جو الجھ چکی ہیں، جو گرہیں پڑ چکی ہیں، انہیں کھولنے کی کوشش کرنی ہے. تو ایک خیر سگالی کا جذبہ تھا. ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں آئی کہ جی آپ فلاں ٹویٹر بند کر دیں، یا فلاں اس طرح کی تقریریں آپ بند کر دیں، یا فلاں اس طرح کا سوشل میڈیا کی کمپین آپ بند کریں. ہم نے کچھ نہیں کہا اس سلسلے میں. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ ماحول کو سازگار اور خوشگوار رکھنے کے لیے جتنی ایفرٹس ہو سکتی ہیں وہ ہم دونوں کمیٹیوں کو مل کے کرنی چاہیے. اور اس کے لیے ملک صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے یہ بات بھی کی کہ جی باہر بہت سے لیڈر ایسے ہیں جو گفتگو کرتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں یا کسی جگہ پہ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، ہماری طرف سے بھی ہیں ان کی طرف سے بھی ہیں. تو ہم نے یہ تجویز رکھی ہے اور بالعموم اس کو میرا خیال ہے کہ قبول کیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس 4 دیواری کے اندر، کمرے کی جو 4 دیواری ہے جس کو ہم کانسٹیٹیوشن روم کا نام دیا گیا ہے، ہمیشہ سے اس کا نام یہی چلا آیا ہے، تو اس کمرہ دستور کے اندر محدود ہو جائیں اور ہم باہر کی دنیا کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں. اگر ہم نے باہر کی دنیا کے اثرات لینا شروع کر دیے، فلاں نے ٹویٹر میں یہ کہہ دیا، فلاں نے تقریر میں یہ کہہ دیا، فلاں نے پریس ٹاک ایسی کر دی، تو پھر ہمارا کام شاید بہت مشکل ہو جائے. ہم 2-4 سماعتیں بھی نہ کر سکیں یا 2-4 مذاکراتی جو فورمز ہیں وہ بھی نہ منعقد کر سکیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ باہر کی دنیا سے تھوڑا ہٹ کے ہم اپنے آپ پہ مرکوز رہیں، اور کوشش یہ کریں کہ کم از کم کمیٹی کے ارکان جو ہیں وہ معاملات کو سلجھائے رکھیں، معاملات کو بگاڑنے سے بچائیں، اور اس کو جس حد تک بھی ممکن ہے وہ اپنے آپ کو محدود رکھیں کمیٹی کی جو درست. کارگزاری ہے یا کمیٹی کی جو کارروائی ہے اس تک.